بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ ہماری آج کی نشست کا عنوان ٹھہری ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم شریف میں اس کو درج کیا۔ جس صحابی سے یہ حدیث امت تک پہنچی ان کا اسم گرامی ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج بھی امت کے اندر ہر علاقے میں ہزاروں لوگ ایسے موجود ہیں جن کی یہ طلب اور آرزو ہے کہ ہمارا بستر مدینے کی گلی میں لگ جائے۔ کتنے لوگ اپنا سب کچھ قربان اور نثار کر کے اپنی اس آرزو کی تکمیل کرتے ہیں اور مستقل بنیادوں پر شہر محبت میں اپنا قیام کرتے ہیں، اور جب خود رسالت مآب موجود تھے اس وقت یہ طلب، یہ چاہت، یہ آرزو کس بلندی پر ہوگی؟ رخ مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے، جبرائیل کی آمد رفت رہتی ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹنا اپنی سعادت سمجھتا ہے، چاند اپنے جگر چیرنا اپنے بخت کی بلندی جانتا ہے، بادل مچل مچل کر محبوب کی چھتری بننا اپنا کمال سمجھتے ہیں، مٹھیوں میں بند کنکریاں رحمت دو عالم کا کلمہ پڑھتی ہیں، درخت جڑوں سمیت چل کر عظمت مصطفیٰ کی گواہیاں دیتے ہیں، درخت اور پتھر جھوم جھوم کر حضور کے گزرنے پر صلاۃ و سلام کے نغمے پیش کرتے ہیں۔ تو پھر ایمان والوں کے من میں حضور کی محبت کا جوش کس درجے پہ ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ کتنے ہی دیوانے اپنا سب کچھ قربان کر کے مسجد نبوی کے ایک چبوترے پر پڑے رہتے تھے، اور وہاں رہنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ محبوب ادھر جا رہا ہے تو ہم دیکھیں، محبوب ادھر جا رہا ہے تو ہم دیکھیں، اور وہ اپنے جسموں کو کان بنا کر حضور کی بات سننے کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ وہ قتیل شفائی نے کہا تھا
میں کب سے دیکھ رہا ہوں تیرے ہونٹوں کی طرف، میرے کاسائے سماعت میں کوئی پھول گرا دے۔ وہ ہر لحظہ ہر لمحہ اسی آرزو میں ہے اور اسی طلب میں ہے کہ کب حضور بولتے ہیں اور کب حضور کے ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں اور ان پھولوں کی خوشبو سے ہم اپنے ایمان کو تر و تازگی فراہم کرتے ہیں۔ کب حضور جلوہ فرما ہوتے ہیں اور ہم اس چاند کے گرد ستاروں کی مانند حاضر ہو کر اس چاند کے نور سے اپنی نورانیت کو بلندیاں بخشتے ہیں۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی بھی اسی قافلے کا ایک دیوانہ تھا جس نے اپنا سب کچھ تج کر مصطفیٰ کی گلی میں اپنا بستر لگا رکھا تھا۔ اس کا دیکھنا مصطفیٰ، اس کا سننا مصطفیٰ، اس کا بیٹھنا مصطفیٰ کی مجلس، اس کی سوچ مصطفیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کا وہ عظیم دیوانہ ہے جس کو بظاہر صرف 3 سال حضور کی صحبت میسر رہی، صرف 3 سال۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب بھی حضور کے تذکرے چھڑتے ہیں کسی نہ کسی حوالے اور بہانے سے ابو ہریرہ کا نام آ جاتا ہے، اور صرف 3 سال غزوہ خیبر کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں آئے، حضور کی بارگاہ میں آ کر مشرف باسلام ہوئے، لیکن حضور کی باتیں سننا، حضور کے جلوے دیکھنا اور حضور کی صحبت کیمیا اثر سے اپنی روح کو تازگی اور بالیدگی فراہم کرنا ان کا اتنا بڑا نصب العین تھا۔ فرماتے ہیں 72 گھنٹے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن رخ مصطفیٰ دیکھ کر اپنی ہر خواہش کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، لوگ سمجھتے کہ اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ اس زمانے میں، میں نے کیا لفظ بولا؟ اس زمانے میں کیا بولا؟ اس زمانے میں تجربہ نہیں کرنا، اس زمانے میں جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا جوتوں سمیت لوگ اس کی گردن پر پاؤں رکھتے تھے، افاقہ ہو جاتا تھا، اس کی طبیعت بہتر ہو جاتی تھی، دورہ وقتی طور پر ٹل جاتا تھا۔ آج یہ تجربہ نہیں کر، ورنہ مریض گلے پڑے گا اور 302 سے کم، سمجھ آ گئی؟ لیکن اس زمانے میں یہ چلن تھا زمانے کا کہ مرگی کے مریض کی گردن پر جوتے سمیت لوگ پاؤں رکھتے تھے تو اس کو افاقہ ہو جاتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو جاتے، لوگوں کو تو وجہ پتہ نہیں ہوتی، وہ سمجھتے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، لوگ ان کی گردن پر جوتے سمیت پاؤں رکھ دیتے، اس کے باوجود ان کے من میں رسول اللہ کی محبت کا جو گلشن کھلا تھا اور حضور کے پیار کا جو چراغ جل رہا تھا اس میں کمی واقع نہیں ہوتی تھی۔ 3 سال کے عرصے میں حضور کی باتیں سننے کی بے تابی اور حضور کی
حدیثیں جمع کرنے کا شوق اور وارفتگی اس قدر ہو گئی کہ ایک ابو ہریرہ سے امت تک میرے حضور کی جو حدیثیں پہنچی ہیں ان کی تعداد 5374 ہے۔ 5374 ایک ابو ہریرہ سے حضور کی باتیں امت کو موصول ہوئی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اسی قافلہ عشق و مستی کا ایک دیوانہ ربیہ بن کعب اسلمی بھی ہے۔ پتا تھا بستر بھی نہیں ہے، پتا تھا موسم کی شدت بھی پیش آنے والی ہے، پتا تھا کھانے پینے کو بھی کچھ دستیاب نہیں ہے، لیکن رخ جانا اور لب مصطفیٰ سے جھڑنے والے جو پھول ہیں ان کی اس قدر چاہت غالب ہو چکی تھی کہ کائنات کی ہر خوشی اور کائنات کی ہر عزت اور کائنات کا ہر کمال اس پہ قربان کرنا اپنے دونوں جہانوں کی سعادت سمجھتے تھے۔ وہ کیسا مدرسہ تھا، وہ کیسی یونیورسٹی تھی صفا کی، جس میں سلیبس کوئی نہیں، جس میں کتاب کا وجود کوئی نہیں، جس میں بظاہر استاد کا کردار کوئی نہیں، جس میں ہاسٹل کی سہولت نہیں، جس میں کھانے کا بندوبست نہیں، لیکن استاد کامل رحمت دو عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک ان کی ہر خواہش کو اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی تھی۔ ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد، بولے ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد، ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد۔ وقت کتنا قیمتی ہے آج کل۔ وہ دیوانے اس مستی میں رہتے تھے، ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد۔ وقت کتنا قیمتی ہے آج کل۔ اس سے قیمتی وقت ہماری زندگیوں میں کوئی میسر آ سکتا ہے؟ کائنات کے تاجدار کی جھلک، کائنات کے تاجدار کے لبوں سے نکلنے والے اور جھڑنے والے پھول ہماری سماعتوں اور ہماری بصارتوں کی مکمل غذا بن رہی۔ ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد۔ وقت کتنا قیمتی ہے آج کل۔ تو حضرت ربیہ بن کعب اسلمی بھی اسی قافلہ محبت کا ایک رکن رکین ہے، اور اپنا سب کچھ قربان اور نثار کر کے حضور کی صفا یونیورسٹی کا طالب علم بن چکا ہے۔ اور وقتاً فوقتاً آگے آگے بڑھ کر حضور سے عرض کرتے، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی ہو، میرے لیے کوئی خدمت کا موقع۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وضو کرا دیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کو وضو کرانے کی ڈیوٹی اور سعادت حاصل کرتے تھے۔ ہر وقت
میرے مصطفیٰ کریم کا عصا، مصطفیٰ کریم کا لوٹا اور مصطفیٰ کریم کے جوتے عبداللہ ابن مسعود بغل میں دبائے پھرتے تھے۔ کوئی پوچھتا تعارف کیا ہے؟ غلام علی بھائی سے کوئی پوچھے تو کہیں گے غلام علی فلاں کا بیٹا، ڈیرہ روشن کا، گاؤں معظم آباد، ضلع سرگودا، ملک پاکستان۔ عبداللہ ابن مسعود سے لوگ پوچھتے تھے نام، تعارف، علاقہ، وہ ایک ہی جواب دیتے تھے، صاحب نالین رسول اللہ، اللہ کے رسول کے جوتے سنبھالنے والا۔ اس سے بڑا تعارف کیا ہے؟ اس سے بڑا افتخار کیا ہے؟ اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ اس سے بڑی تقریب اور عزت کیا ہے کہ رسول اللہ کے جوتے تجھے اللہ کے حکم سے پکڑنے اور سنبھالنے کی سعادت مل گئی۔ ان کو حضرت ربیہ بن کعب اسلمی کو حضور نے فرمایا تو یہ سحری کے وقت حضور کو وضو کرانے کے لیے آمادہ اور تیار رہتے تھے۔ ایک لمحے، ایک گھڑی ایسی آئی کہ یہ وفا شعار اور پیکر محبت اور مجسم عقیدت ربیہ بن کعب اسلمی حضور کو وضو کرا رہے ہیں۔ رحمت دو عالم کی رحمت جوش میں آ گئی۔ کرم، مہربانی اور رحمت کے لمحے مخصوص ہوا کرتے ہیں۔ یہ کوئی شیڈولڈ پروگرام نہیں ہے، یہ کوئی ارینج سیٹنگ نہیں ہے، وہ لمحہ ہوا کرتا ہے جس لمحے میں دینے والا، کریم کرم کرنے والا، مہربان مہربانی کرنے والا اللہ کے دیے ہوئے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور سوالی، حاجت مند اور طلبگار دیوانہ اپنی توفیق اور ہمت کے مطابق ان خزانوں کو لوٹ لیا کرتا۔ لاکھوں مثالیں کائنات میں بکھری پڑی، تو آج وہی لمحہ آ گیا۔ حضرت ربیہ کو رحمت دو عالم نے فرمایا سلنی، مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لے۔ ایک دیوبندی عالم اشرف علی تھانوی صاحب کے بھانجے، پاکستان کا جھنڈا جس کے ہاتھ سے محمد علی جناح نے لہرایا تھا، علامہ شبیر احمد عثمانی، انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی جس کا نام فتح الملہم ہے۔ شبیر احمد عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ اس میں حضور نے ربیہ اپنے دیوانے کو کھلی اجازت دے دی، اس دنیا کی نعمت مانگنا چاہتے ہو، آخرت کی نعمت مانگنا چاہتے ہو، زمین کی نعمت مانگنا چاہتے ہو، آسمان کی نعمت مانگنا چاہتے ہو، سارے خزانے اللہ نے مجھے عطا کر رکھے ہیں، جس جہان کی نعمت مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک قاری صاحب یہاں استاد تھے جن سے قرآن مجید میں نے حفظ کیا۔ جس دن قرآن مجید ختم ہوا، دادا جی نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب یہ قرآن یاد کر لے گا تو جو کہو گے میں آپ کو دوں گا۔ جس دن قرآن ختم ہوا، وہ سامنے
سین میں دادا جی تشریف فرما تھے، سامنے کرسیوں پر قاری صاحب بھی بیٹھے تھے، میں بھی حاضر تھا۔ قاری صاحب نے وعدہ یاد کروایا کہ آپ نے کہا تھا اور آج قرآن ختم ہو گیا ہے۔ دادا جی نے فرمایا مانگو، جو کہنا چاہتے ہو کہو، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ اس مقام پر پھر قسمت اور بخت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جس پر قسمت مہربان ہو، بخت جاگ رہا ہو تو بندہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ کہنے لگے میرے بچوں کا ماموں ہے، برادر ان لا، پنجابی معنی عرض کروں سالہ، اس کو نون شوگر مل بھلوال میں بھرتی کرا دو۔ یہ بس سوال کی پرواز اتنی ہی تھی، طلب کی پرواز اتنی ہی تھی، بات ہوئی ختم ہو گئی، وہ بھرتی ہو گئی۔ لیکن یہاں ربیہ بن کعب اسلمی ہے جو اپنا سب کچھ تج کر کے اور سب کچھ نثار اور قربان کر کے اس ہستی کی دہلیز پہ حاضر ہے جس نے یہ اعلان کر رکھا ہے اوتیتو خزائن مفاتیح الارض، رب قدوس نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے حوالے کر رکھی ہیں۔ اس لیے کہنا بجا تھا سل، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ اب چونکہ ربیہ بن کعب اسلمی کی طلب، ان کی چاہت اور آرزو مصطفیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام۔ تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ کو ہی جانا ہے، آپ کو ہی مانا ہے، کسی غیر کو نہ نظروں میں آنے دیا نہ دل میں آنے دیا۔ للہ الحمد یعنی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جس نے اپنی اولاد کو چھوڑا، جس نے جائیداد کو چھوڑا، جس نے اپنے رکھ رکھاؤ کو چھوڑا، جس نے اپنے معاشرتی سٹیٹس اور عزت کو چھوڑا، جس نے اپنے رشتوں کی قربانی دی، جس نے اپنا کائنات کا ہر مفاد رسول اللہ کی ایک جھلک کے لیے قربان کر دیا، وہ پھر مانگتا تو کیا مانگتا؟ دنیا ریس کرندی ٹھولے تھی صحابہ کے بارے میں، رسول اللہ کی تربیت یافتہ جماعت کے بارے میں، رسول اللہ کی صحبت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنے من کو اللہ کی معرفت سے روشن کرنے والی جماعت کے بارے میں تبصرے۔ ان کے دل و دماغ پر ایک ہی عظمت حاوی تھی، وہ مصطفیٰ کی ذات تھی۔ وہ کہا تھا نا، رچ بس گیا ہے ذہن میں ناصر کسی کا روپ، اب کیا کریں گے کوئی شاہکار دیکھ کر۔ کوئی کتنا ہی بڑا آ جائے، کوئی کتنا ہی بلندیوں کی پہاڑی پہ سوار ہو کر جلوہ گر ہو جائے، کوئی کتنا ہی عظمتوں کا نشان بن کے آ جائے، کوئی کتنا ہی کمالات کا پیکر بن کے آ جائے، تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام۔ انہوں نے تو سب کچھ حضور کے لیے تج دیا تھا، قربان کر دیا تھا۔ ان کے
تیرے نام کو ہم نے دوائے درد دل جانا، تیرے نام کو ہم نے دوائے درد دل جانا، تیرے ذکر کو ہم باعث تسکین جاں سمجھے۔ بات شروع بھی محبوب تیری ذات سے ہوتی ہے، بات ختم بھی تیری ذات پہ ہوتی ہے۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی کو جب یہ آپشن ملی اور یہ چانس ملا کہ جو مانگنا ہے مانگ لے، ان کی تربیت صفا یونیورسٹی سے مکمل ہو چکی تھی۔ عرض کی اے جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنت، جنت کے اندر بھی آپ کی سنگت کا طلبگار ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گفتگو آج یہ حدیث کا حصہ نہیں، اگلا حصہ ہے، آخری حصہ ہے، ورنہ میں بات کو بہت آگے لے جاتا۔ حدیث کا آخری حصہ ہے، اس پہ بات میں نے جا کے اختتام کرنا ہے۔ یا رسول اللہ، میں یہی آرزو اور یہی طلب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جس طرح یہاں آپ نے اپنی رفاقت، اپنی سنگت اور اپنی قربت کا نور عطا کر رکھا ہے، جنت میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں میری آنکھوں کو ٹھنڈک اس وقت نصیب ہوگی اور میرے دل کو چین اس وقت ملے گا اور میری روح کو سکون اس وقت دستیاب ہوگا جب رخ جانا سامنے ہوگا۔ جنت میں حوریں ہیں یا نہیں؟ جنت میں قرآن کے مطابق ایک سے ایک بڑھ کر لذت والے چشمے ہیں یا نہیں؟ لیکن ربیہ بن کعب اسلم کہتے ہیں حوریں اپنی جگہ، غلمان اپنی جگہ، جنت کی نہریں اور چشمے اپنی جگہ، جنت کی راحتیں اور لذتیں اپنی جگہ، جنت کا کیف و سرور اپنی جگہ، جنت کا جمال و جلال و کمال اپنی جگہ، جنت کی بہاریں اور دل فریب مناظر اپنی جگہ، جنت کا قرار و سکون اپنی جگہ۔ فکر ہے زاہد کو حور و کوثر و تسنیم کی، ہم جنت سمجھتے ہیں تیرے دیدار کو۔ کچھ سمجھ آ رہی؟ تو حضرت ربیہ بن کعب اسلمی نے کہا یا رسول اللہ، میری تو یہی آرزو ہے۔ آج آپ نے خود فرمایا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، تو میری ابتدا بھی تیری ذات ہے اور میری انتہا بھی تیری ذات ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ شام کو جب بالکل آپ فارغ ہو جائیں، کوئی بھی پاس نہ ہو، چند لمحوں کے لیے اپنے ایمان کو ربیہ بن کعب اسلمی کے ایمان کے سامنے کھڑا کر رکھ کے تو دیکھنا ہے ہمت پر کرنے میں تو کوئی حرج نہیں نا، کوئی پیسے لگنے ہیں، کوئی اور بوجھ آپ پہ پڑنا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، ذرا مقابلہ کرنا، ایک طرف ربیہ بن کعب اسلمی کے ایمان کو رکھنا اور ایک طرف میں اور سب اپنے ایمان کو رکھیں۔ ہم کتنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں پر ایمان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں جنت بھی وہی سمجھتا ہوں جس جنت کے اندر رخ جانا کی زیارت ہو رہی ہو، ہم جنت سمجھتے ہیں تیرے دیدار کو۔
بہت یہاں مٹھاس بھری باتیں ممکن ہیں، انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں ان پہ گفتگو کریں گے۔ میں نے آخری چونکہ حصے کا وعدہ کیا ہے اس طرف جانا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور آپ نے کسی حیرانی کا یا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دونوں چیزیں ممکن تھی نا۔ حیران ہوتے حضور کہ اس نے مجھ سے زمین نہیں مانگی، اس نے مجھ سے کوئی دنیا کی جائیداد نہیں مانگی، اس نے مجھ سے کسی بینک بیلنس کا سوال نہیں کیا، اس نے مجھ سے کسی حکومت، کسی کرسی، کسی تخت و تاج کا مطالبہ نہیں کیا، اس نے دنیا کی کوئی نعمت اپنے ہیتے خیال میں آنے بھی نہیں دی۔ حیرت والی بات ہے یا نہیں؟ لیکن نہیں، حضور کو حیرانی اس لیے نہیں کہ حضور نے ان کی تربیت کر رکھی ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ حضور کی تربیت کا فیضان کیا ہے۔ اور ناراضگی، اس کا بھی چانس تھا، پاسبل، ناراضگی ممکن تھی کہ جنت کا مالک اللہ اور جنت دینے والا اللہ، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ سمجھ آئی؟ میں کس سے سوال کرتا ہوں؟ آپ سے، آپ سے مانگتا ہوں اللہ کی موجودگی میں، اور میں پہلے دن سے یہ سمجھا رہا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ خاک اثر ہوا ہے میرے سمجھانے کا، مجھ سے میری موجودگی میں کہہ رہا ہے میں آپ سے مانگتا ہوں۔ ناراضگی بنتی تھی یا نہیں؟ نہیں۔ رحمت دو عالم نے جب سنا کہ اسالوں کا ایک تو مجھ سے سوال کر رہا ہے، لہذا اگر کوئی غریب سادہ مرید اپنے پیر سے کوئی نعمت مانگ بیٹھے تو فتوے کی توپ کھولنے میں جلدی نہ کرو۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ اسالوں کا، میں آپ سے مانگ رہا ہوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اور سوال کس کا؟ صرف جنت کا نہیں، مرافقتک فی الجنت، میں آپ سے مانگ رہا ہوں مجھے وہ جنت چاہیے جس میں آپ رہتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ سے اس جنت کا مطالبہ کرتا ہوں اور التجا کرتا ہوں جس میں آپ کا قیام ہو۔ یہاں آپ مجھے، جس طرح یہاں آپ مجھے نظر آتے ہیں، میری آنکھوں کی غذا آپ کا دیدار ہے، میرے کانوں کا قرار آپ کے لبوں سے جھڑنے والے پھول ہیں، اور میری روح کی طمانینت اور سکون کا راز آپ کے لبوں پہ مچلنے والی مسکراہٹ ہے۔ اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں جنت کے اندر بھی اگر میں مطمئن اور پرسکون رہ سکتا ہوں تو سونے کی موجودگی میں رہ سکتا ہوں۔ اسالک مرافقتک فی الجنہ، جنت کے اندر میں آپ کی سنگت کا طلبگار ہوں۔ نہ حیرانی نہ ناراضگی، فرمایا آوا غیر ذالک، کچھ اور بھی مانگ، کچھ اور بھی مانگ۔ اس کے دو معنی ہیں، دونوں کو کھول کے اگلے جملے کی طرف جا رہا ہوں۔ مکونا اس واسطے ضروری ہے کہ اگلا جمعہ معراج شریف ہے، وہیں تا ترے جمعے لا لئیے آستے، الحمدللہ سٹاک وچ خزانہ موجود ہے، لیکن وہ اگلا جمعہ پھر معراج شریف کا، اس کو ہم نے سکپ نہیں کرنا۔
تو عرض یہ کر رہا تھا، آقا نے فرمایا آوا غیر ذالک، کچھ اور بھی مانگ، اشارہ دے دیا، بات سمجھا دی، جنت دینا اور جنت میں اپنی سنگت عطا کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں جنت بھی دے سکتا ہوں۔ یہی مسلم شریف حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے بیٹھے، اور بھی ہزاروں لوگ موجود، آقا نے فرمایا 70,000 امتی جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ عکاشہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے بھی اس قافلے میں شامل کر دو۔ فرمایا انت منہم، نعم انت منہم، ہاں تجھے بھی اس قافلے کا ممبر بنا دیا۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، حد کر تجھ سے تجھی کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، نہیں اچھا؟ حضور نے فرمایا اور کچھ مانگ۔ اس کا مطلب یہ ہے جنت دینا میرے لیے مشکل نہیں، اور وہ جنت جس میں میرا قیام ہوگا اس میں اپنا ہم سفر بنانا اور اپنا شریک بنانا میرے لیے مشکل نہیں، کچھ اور بھی مانگ۔ اس کے 2 مطلب ہیں، دھیان کرنا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضور نے ٹیسٹ کیا، سمجھ آئی؟ کیا کیا؟ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ کچھ لوگوں کو اگلی بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ حضور نے ٹیسٹ فرمایا کہ اس سے جنت بھی مانگی، جنت میں میری سنگت بھی مانگی، اب میں کہوں کچھ اور مانگ، اے ہن اپنی جا تے کھلوندا یا کسی اور شے ول منہ کردا۔ اس کی محبت کو حضور نے چیک فرمایا، اس کے جذبہ پیار کو اللہ کے حبیب نے اپنی شان کے مطابق آزمایا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کچھ اور بھی مانگ، تو شاید یہ جنت اور جنت کے اندر جو میری سنگت ہے اس سے آگے کسی اور نعمت کا سوال کرتا ہے، یا کتنا مضبوط ہے، اس کی رگ رگ میں، اس کے انگ انگ میں، اس کی نس نس میں، اور اس کی روح کے آخری خانے میں کس قدر موجود ہوں۔ اسی بدل دیں یا کوئی نہ بدل دے؟ ادرا ایمان نال دسیا، مسیتی بیٹھے ہو، وضو نال بیٹھے ہو، لاندے منہ ہے تو جمعہ پڑھنا ہے، بدل دیں یا کوئی نہ بدل؟ ہاں، آج کے بعد پھر بدلنا ہے۔ ہاں، حضور نے چیک کیا، ٹیسٹ فرمایا کہ یہ کتنا مضبوط ہے اپنے سوال میں، یہ کتنا پختہ ہے اپنی مراد، اپنی طلب، اپنی آرزو اور اپنی چاہت میں۔ وہ بھی حضور کا سمجھایا ہوا تھا، وہ بھی حضور کا سکھلایا ہوا تھا، اس کے دل و جان پر قبضہ صرف میرے مصطفیٰ کے پیار کا تھا۔ چپ، زبان کو نہیں کھولی، لب کو جنبش نہیں دی، وہ اٹل چپ، اٹل خاموشی یہ بتا رہی تھی تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلم آ گیا۔
کوئی کیسا ہی آ جائے، کوئی کیا ہی بن کے آ جائے، یہاں بھی تجھے مانگا وہاں بھی تجھے مانگوں گا، یہاں بھی تجھے مانا وہاں بھی تجھے مانوں گا۔ سمجھ آ رہی؟ شام کو ذرا مقابلہ کریں گے نا، کوڑی ہاں کر چھوڑو۔ توجہ، یہ تھا ایک معنی کہ حضور نے ٹیسٹ لیا کہ کتنا پختہ ہے اپنے سوال میں، اور دوسرا معنی وہ حضور کی شان کھولتا ہے، حضور کا مقام سمجھاتا ہے۔ ڈیرہ جات کے غیرت مند مسلمانوں، آؤ اس جملے سے حضور کی شان سمجھو اور اپنا سب کچھ حضور کی ذات پر نثار کرنے کے لیے عہد و پیمان اپنے رب سے کر لو۔ حضور نے فرمایا اما غیر ذالک، ربیہ تو نے کچھ بھی نہیں مانگا اور بھی کچھ مانگا۔ جنت دینا، اپنی سنگت دینا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور بھی کچھ مانگا۔ وہ کیا ہے جو مانگنا چاہیے تھا؟ سمجھ آ رہی؟ وہ کیا ہے؟ حضور خود اشارے دے رہے ہیں یا نہیں؟ اور کچھ مانگ، وہ کیا ہے جو مانگنا چاہیے تھا؟ محدثین نے فرمایا وہ اللہ کا دیدار ہے۔ اس سے بڑی کائنات میں اور اونچی نعمت؟ حضور اشارے دے رہے ہیں، حضور سگنل دے رہے ہیں، حضور اشارتاً ربیہ بن کعب اسلمی کو یہ اجازت دے رہے ہیں کہ یہ عطا، کرم، مہربانی، بخشش کی وہ اعلیٰ گھڑی ہے، اس وقت اگر اللہ کا دیدار مانگ لے میں وہ بھی پردے ہٹوا دوں گا۔ لیکن چپ، مستحکم خاموشی۔ اس خاموشی میں نکتہ یہ تھا، آپ نہیں سمجھیں گے، کبھی اللہ آپ کو وہ جذبہ عطا فرمائے اور وفا کا وہ مقام عطا فرمائے جو اللہ نے حضور کے صحابہ کو اور امت کے پاک ولیوں کو عطا فرمایا۔ اس وقت کچھ سمجھ آنے کا امکان ہے۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی چپ اس لیے ہے کہ یا رسول اللہ، میں نادان نہیں ہوں، میں ناسمجھ نہیں ہوں، میں آپ کی پیشکش سمجھ رہا ہوں، لیکن میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں اللہ کا دیدار بھی ہو تو رخ مصطفیٰ بھی ہو۔ انا مرآت جمال الحق، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں۔ حضور سے ہٹ کر، حضور سے دور ہو کر، حضور سے کٹ کر اللہ سے پینگے کون بڑھا سکتا ہے؟ حضور کی ذات درمیان میں ایک مستحکم، مضبوط، مستند اور مکمل وسیلہ ہے۔ اوا غیر ذالک، کچھ اور بھی مانگ۔ وہ جوش ملی آبادی نے کہا تھا وہ بخشتے تھے مجھ کو دو عالم کی نعمتیں، وہ بخشتے تھے مجھ کو، میرے غرور عشق نے انکار کر۔ یا رسول اللہ، جو آپ کی ذات کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے اور عشق کی انتہا ہے، میں اس رخ رسالت کے جلووں میں اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں جو حدیث کا آخری جملہ ہے۔ یہ جتنی گفتگو کی ہے مختلف جمعوں کے موقع پر اور مختلف مقامات پر، پہلے اس میں سے کچھ باتیں آپ کو سنا رکھی ہیں، کچھ نئی چیزیں بھی شامل ہوتی رہتی ہیں ہر بار۔ اس میں بندے کے تجربے کا عمل دخل بھی ہوتا ہے، بندے کے علم میں اضافے کا عمل دخل بھی ہوتا ہے، اس میں ذوق شوق کا بھی اثر ہوتا ہے، اس میں سننے والوں کا جو کمال ہے اس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔
چیزیں زیادہ سے زیادہ شامل ہوتی رہتی. آقا نے سنا کہ یہ میری پیشکش کے باوجود چپ خاموش ہے. حضور نے آگے ایک جملہ بولا. اس جملے میں میرے آقا نے امت کی تربیت کی ہے. اس تربیت کو ہم نے سننا ہے اور سمجھنا ہے. حضور نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ. جو تو نے مانگا ہے وہ برحق ہے, وہ تجھے ملے گا, لیکن میرا بھی ایک مطالبہ ہے. یا رسول اللہ وہ کیا مطالبہ ہے؟ آقا نے فرمایا ڈھیروں ڈھیر. کیا؟ اس کا معنی تو آتا ہے نا, ڈھیروں ڈھیر سجدے کر کے میری مدد کر. اس میں ایک تو حضور نے یہ سمجھا دیا کہ دعا کے ساتھ کچھ کرنا بھی ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں دعا کروں گا. رب ذوالجلال اسے اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرماتے ہوئے تجھے جنت میں میرا رفیق بنائے گا. لیکن اس کے باوجود میں تمہیں بھی سمجھا رہا ہوں اور تیرے وسیلے سے قیامت تک آنے والے آخری امتی تک یہ میسج اور پیغام پہنچا رہا ہوں کہ دعا کے ساتھ کچھ کرنا بھی ضروری ہے. جاننا لاہور ہو, یا اللہ لاہور خیریت سے پہنچا, یا اللہ لاہور خیریت سے پہنچا, اور کوٹ مومن سے جا کر منہ اس طرف کر لیا جائے. سمجھ آئی یا نہیں؟ لاہور جانے والا انٹرچینج اور ہے, اسلام آباد جانے والا انٹرچینج. دعا لاہور کے لیے کی جا رہی ہے اور منہ اسلام آباد والے انٹرچینج کی طرف ہو گیا ہے. یہ دعا نہیں, یہ مذاق ہے. سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ یہ دعا نہیں, کیا ہے؟ تو رحمت دو عالم نے اس جملے میں حضرت ربیہ بن کعب اسلمی کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک یہ میسج کنوے کر دیا, اور یہ پیغام بڑے واضح انداز میں پہنچا دیا کہ جو دعا کرتا ہے وہ کرے, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ جو زمین پر رہتے ہوئے طریقے قانون ہے ان کو بھی اپنائے. اس کے بعد اللہ دعا میں اثر ڈال کر اس کو منزل عطا فرما دے گا. فرمایا مدد کر میری. اچھا, حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ تو جہاد کر, نیکی ہے نا, مدد ہو جائے گی میری. تو عمرہ کر, نیکی ہے, مدد ہو جائے گی میری. تو حج کر, نیکی ہے, میری مدد ہو جائے گی. لیکن اگر صرف حضور جہاد حج عمرے کی بات کرتے تھے, ہم کہاں جاتے؟ کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ وہ ساری کائنات کا نبی بن کے آیا ہے اور ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین کا لباس پہن کے آیا ہے. مضبوط جسم والا جہاد کر سکتا ہے, پیسے والا عمرہ کر سکتا ہے, زیادہ پیسوں والا حج کر سکتا ہے. ہم کہاں جاتے؟ اور حضور چاہتے ہیں میرے ساتھ جنت میں جہاں ربیہ رہے وہاں ذوالفقار صاحب بھی رہے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو حضور نے اس شان رحمت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا ربیہ دعا کروں گا, اللہ قبول کرے گا, لیکن زیادہ سجدے کر کے تو میری مدد کر. جسم جتنا کمزور ہو سجدہ تو ہو سکتا ہے. بندہ بیماری میں کھڑا نہیں ہو سکتا, سجدہ تو پھر بھی کر سکتا ہے. اور اس پہ کوئی ٹکٹ, کوئی ویزے کا خرچ,
کوئی ہوٹلوں کے مسائل، کوئی مختلف کھانوں کی ایشو، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دیکھیں رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ ربیہ جنت میں میرے ساتھ جہاں تو رہنا چاہتا ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میری امت کے مسکین بھی وہاں رہیں۔ فَأَعِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سجدے کر کے میری مدد کر۔ بات کو میں نے سمیٹنا ہے، اور گھڑی ٹھیک ہے، توجہ، ذہنوں میں یہ بات بٹھائیے گا۔ زیادہ سجدے اس وقت ہی ممکن ہے جب فرضوں کے علاوہ بندہ مومن نفل زیادہ پڑھے۔ سمجھ آگے؟ فرمایا کثرت سجود، زیادہ سجدے کر کے میری۔ حضور مدد مانگ رہے ہیں، ہائے 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 ہائے، حضور مدد مانگ رہے ہیں، فنڈ مانگ رہے ہیں، اور فنڈ میں کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ سجدے زیادہ کر۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس میں سجدہ تو نے اور میں نے کرنا ہے، جس بارگاہ میں گرنے سے سر جھکتا نہیں اور اونچا ہوتا ہے۔ کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا، کسی کا آستاں اونچا ہے، کسی کا آستاں اونچا ہے، کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا۔ وہاں گر کے تو دیکھ، سجدے میں لوٹ پوٹ ہو کے تو دیکھ، اللہ کی رحمت کس طرح چھاؤں کر کے آ جائے۔ تو میں اس پہ خاصی بات ہو سکتی ہے، سجدہ، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، لیکن پھر میرا موضوع طویل ہو جائے گا اور وقت سمٹ گیا۔ یہ عرض کر کے جا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کثرت سے سجدے کر، زیادہ سجدے کر، اور آگے میں نے عرض کیا ہے فرائض کے علاوہ جو نفلی عبادات ہیں جب وہ آپ زیادہ کریں گے تو کثرت سے سجدے ادا ہوں گے، جب کثرت سے سجدے ادا ہوں گے رسول اللہ کا مطالبہ پورا ہوگا اور جنت میں حضور کی سنگت نصیب ہو جائے گی۔ وہ تہجد کی نماز ہے، وہ سورج چڑھنے کے بعد اشراق کی نماز ہے، سورج بلند ہونے کے بعد چاشت کی نماز ہے، نماز مغرب کے بعد اوابین کے نفل ہے۔ اوابین کے نفل 6 رکعتیں ہیں، 2 سنتیں، 2 نفل اور 2 نفل شامل کر لیں، اس سے بھی اللہ اوابین کا درجہ عطا کر دے گا۔ لیکن اگر 2 سنتوں کے بعد 6 رکعتیں اضافی پڑھ لیں تو اور بہتر۔ اور جو چشتی نسبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اوابین میں بہت زیادہ برکت اور فیض ہے۔ اور اشراق سورج چڑھنے کے 12 منٹ بعد یا 20 منٹ بعد 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں، آقا کریم نے فرمایا جو اشراق پڑھتا ہے اللہ اس کو ایک قبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور اس حدیث میں حضور نے 3 بار ایک لفظ بولا، تامتن تامتن تامتن، قبول عمرے اور حج کا 3 مرتبہ فرمایا، اللہ اسے ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اس حدیث کو بنیاد بنا کر محدثین نے لکھا ہے جو اشراق کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اپنے کرم سے اس بندے کے لیے عمرے یا حج کا انتظام فرما دے گا۔ میرا ثواب تے کم نہ ریسی جگاڑ بھی اللہ بڑھا دے سی۔ یہ وظیفہ ہے اگر آپ عمرہ اور حج کے لیے جاننا چاہتے ہیں تو۔ اور یہ دماغ سے نکال دے کہ بندہ عمرے اور حج پر پیسوں کے ذریعے جاتا ہے۔ تہجد، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ
صبح نہ اٹھ سکتا ہو سستی کی وجہ سے یا ایسی مصروفیت ہے لیٹ سوتا ہے، تو وتروں سے پہلے 4 رکعت نماز نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے کہے یا اللہ میں نے اپنی حیثیت کے مطابق حاضری لگوا دی ہے، اب تیرے کرم کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ تسی تو میں تو ایک جائے حافظہ وجینا ببضاعت، قاری صاحب وجینا ببضاعت مزجات فاوف الکیل وتصدق علینا، سورۃ یوسف کا جملہ ہے۔ وہ تو بھائیوں نے حضرت یوسف سے کہا تھا، لیکن یہاں میرے جیسا کاہل اور سست تہجد گزار رات کو وتروں کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرے یا اللہ جیسی کیسی بھی پونجی تھی میں نے پیش کر دی ہے، اوف لنا الکیل، تو وزن پورا فرما دے، وتصدق علینا، اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ سمجھ آتی ہے؟ اور آگے بھی صوفیوں نے ایک چانس دیا ہے، بڑا خوبصورت چانس ہے، کم از کم اس کو اویل کر لے۔ صوفی فرماتے ہیں اگر صبح نہیں اٹھ سکتا کسی مجبوری کی بنا پر، رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے صرف لیٹے نہیں، بس اٹھ کے بستر پہ بیٹھ جائے اور کہے یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، وجینا ببضاعت مزجاة فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ میں اس سے آگے کچھ نہیں کرنے کی ہمت رکھتا، لیکن چونکہ یہ لمحے وہ ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جن کے بارے میں تیرے محبوب نے مجھے بتا رکھا ہے کہ رات شروع ہوتے ہی صبح کی اذان تک اللہ کے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں کوئی بخشش کا طلبگار ہے تو آ جائے، کوئی بھوکا ہے تو آ جائے، کوئی بیمار ہے تو آ جائے، کوئی کسی حاجت میں مبتلا ہے تو آ جائے، میری رحمت پورا کرنے کے لیے موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔